نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقام سے نکل جا، اس حال میں کہ تیری مذمت کی گئی اور دھتکارا ہوا یہاں سے نکل۔ وہ جو تیری اتباع کرے گا انسانوں میں سے تو ہم تم سب سے جہنم کو بھریں گے۔ پچھلی آیات میں ابلیس شیطان کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سجدے سے انکار پر اس مقام سے گرا دیا جس مقام پر وہ تھا۔ مراد اس سے یا تو فرشتوں کے ساتھ رہنا ہے یا پھر جنت ہے یا مالا اعلیٰ، جہاں بھی تھا جس حیثیت سے تھا وہاں سے ذلیل و خوار کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا۔ تو اس نے اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، مہلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے اس مہلت کے سبب یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سیدھے راستے سے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے ہر طرف سے میں اس کو گمراہ کروں گا۔ ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے، فرما بردار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، مذموما مدحورا، دو صفتیں بیان فرمائی۔ یہ صفت ذمیمہ ہے، مذموماً کہ ایسا جس کی مذمت کی گئی ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور دھتکارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مذموماً فرمایا کہ تیری ہمیشہ مذمت کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ تجھ سے اب کوئی ایسا کام نہیں صادر ہوگا جو قابل تعریف ہو، جو تیرے سے صادر ہوگا کیونکہ اب تو دشمن بن چکا، تو ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا کام کرے گا کہ تیری بھی مذمت ہوگی، وہ جو تیری اتباع کرے گا اس کی بھی مذمت ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا مدحورا، مدحورا کا معنی دھکیلا ہوا، جس کو زبردستی کسی مقام سے زبردستی نکال کر دھکے دے کر باہر کر دیا جائے اس کو مدحورا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ذلت اور رسوائی کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام قرب سے، مالا اعلیٰ سے اور فرشتوں کے درمیان سے اور جنت سے جس مقام پر تھا اس مقام سے اس کو ذلیل و خوار کر کے نکالا اور دھکے دے کر نکالا۔ اس وجہ سے شیطان الرجیم، شیطان کے ساتھ رجیم کا لفظ اس کی صفت بن گیا ہے کہ اس کو گویا اس کو پتھر مار مار کے نکال دیا گیا وہاں سے رجم کر کے۔ اب اس میں مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس کو اللہ کی دربار سے نکالا گیا ذلیل و خوار کر کے اور دھکے دے کر، تو جو آدمی اس کی اتباع کرے گا وہ بھی اللہ کی رحمت سے ایسے مذموم ہو کے نکلے گا اور اس کو بھی اللہ کی رحمت سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی جس کا مصاحب ہو، جس کے ساتھ رہتا ہو، تو جو اس کا مصاحب کا مقام مرتبہ اور اس کی کیفیات ہوتی ہیں وہی اس کے صاحب کی ہوتی ہے۔ اگرچہ دونوں مقام کے اعتبار سے بڑا فرق رکھتے ہوں، وہ ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، ایک سربراہ ہے اور ایک اس کا ملازم ہے، ایک بڑا آدمی ہے، ایک اس کا خادم ہے، تو ان دونوں میں فرق ہو، لیکن مصاحبت کی وجہ سے جو ایک کے ساتھ معاملہ ہوگا وہی دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں یہ اشارہ ہے کہ جو شیطان کی بات مانے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی دو چیزیں ہوں گی، ایک تو اس کے کام میں کبھی تعریف نہیں ہوگی، وہ قابل مذمت کام کرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا لمن تبعک منہم، اب جو بھی تیری اتباع کرے گا، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، قیامت کے دن تم سب سے ہم جہنم کو بھریں گے۔ یعنی جہنم کے اندر وہ آدمی جائے گا
جو شیطان کی اتباع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا مکالمہ مختلف جگہ پر ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس وقت یہ سب کو جمع کرے گا، جمع کر کے کہے گا کہ میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، میں نے تو صرف راستہ بتایا تھا غلط، باقی تم خود چلے تھے، اس وجہ سے آج مجھ پر ملامت نہ کرو، اپنی ذات پر ملامت کرو، تم ہی گمراہ ہوئے تھے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے پر لعن طعن کہ یا اللہ ان کو ہمارے اس مردود کو ہمارے حوالے کر، ہم اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں، یا کبھی کہیں گے کہ یا اللہ جو ہمیں عذاب ہو رہا ہے اس کو 2 گنا عذاب دے کیونکہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر جہنمیوں اور شیطان کے مکالمے کو ذکر فرمایا۔ وبئس القرین، فرمایا بہت برا دوست ہے تمہارا جس کے ساتھ تم نے تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ ایسا ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ جہنم کو انہی سے بھریں گے، شیطان سے، اور جو شیطان کی اتباع کرنے والا ہے۔ شیطان کا اعلیٰ متبع اور اعلیٰ قرین اس کا دوست وہ تو کافر ہے اور مشرک ہے، غیر مسلم ہے، جو ایمان سے فارغ ہے اور ایمان سے محروم ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی ایمان کے بعد بھی شیطان کی اتباع کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے، اولاً اس کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اللہ اپنے فضل سے بخشش فرما دے تو الگ بات ہے۔ مفسر صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ دنیا کے اندر جو آدمی شیطان کی اتباع کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا کو بھی جہنم بنا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ان آنکھوں کے ذریعے جب نافرمانی کی، اللہ ان آنکھوں کے ذریعے سے دل کے اندر ایسا غم بھر دے گا کہ اس دنیا میں راحت کے باوجود، سکون کے اسباب کے باوجود اس کے دل میں سکون نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں جلائے گا، کبھی غصے کی آگ، کبھی حسد کی آگ، کبھی کینہ اور بغض کی آگ، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو جلاتا رہے گا۔ اور اسی طرح جس طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے محروم کر دیا، تو جو آدمی شیطان کی مسلسل اتباع کرتا ہے اللہ اس کو بھی اپنی دربار یعنی مسجد سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے اشارے لَأَمْلَأَنَّ جہنم میں موجود ہیں۔ جو شیطان کی اتباع کرتا ہے اس کا یہ حال ہے۔ اب شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت ہے اور یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان سے ایک صورت میں دور رہتا ہے، جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو، اس وقت یہ پیچھے ہوتا ہے۔ جب اللہ کی یاد سے غافل ہو تو فوراً شیطان اس پر اثر ڈالتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ ایسی پیاری زندگی ہے کہ اس میں انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے اگر اس میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کر لے، کیونکہ اللہ کی یاد اس کے ساتھ منسلک ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرے گا اللہ اس کو خود یاد آئے گا، جب اللہ یاد آئے گا تو شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ایک بہترین قلعہ ہے، بہترین راستہ ہے حفاظت کا۔ اس کے علاوہ شیطان ہر وقت انسان پر پنجے جمائے ہوئے ہے اور گاڑے ہوئے ہے، اور موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، شیطان اور نفس کے دھوکوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ پڑھ لیجئے، قال اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخرج، نکل جا، منہا، اس مقام سے، مذءوماً کہ تیری مذمت کی گئی، مدحورا کہ تجھے دھکیلا گیا، لمن تبعک، وہ جو تیری اتباع کرے گا، منہم، ان انسانوں میں سے، لأملأن جہنم، ہم ضرور بالضرور بھریں گے جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، تم سب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما،
ہمارے دلوں کو نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے پر فرما۔ یا اللہ شیطانی وساوس سے بچا، یا اللہ دھوکے سے بچا، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نام کی لذت، سرور اور کیف ایسا نصیب فرما کہ ہر لمحہ ہم تیری یاد میں مست رہیں، ہمارا دل تیری یاد کی لذت سے مست رہے۔ یا اللہ ہمارے تصور میں تو ہی ہو، یا اللہ ہماری زبان پر تیرا ہی تذکرہ ہو، ہمارے اعضاء تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مصروف ہوں۔ یا اللہ زندگی کا ہر لمحہ ہمیں اسی طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کو یہ نعمت نصیب فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام مسائل حل فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ ہمارے مؤذن صاحب حاجی نور محمد صاحب، یا اللہ ان کو بھی صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ باقی جتنے احباب بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما۔ جو ہاتھ اٹھائے یا اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں سب کے دلوں میں جتنی حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، جتنی پریشانی ہیں اپنے فضل سے دور فرما۔ تیرے فضل کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں گزار سکتے۔ یا اللہ تیرے انعامات کے بغیر تو کوئی ہمارا حال نہیں ہے۔ تو اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ہم پر یا اللہ بے بہا اور بے شمار انعامات ہمیں نصیب فرما، بے بہا رحمتوں میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ دین کا کام جہاں جس صورت میں بھی ہو رہا ہے قبول فرما، برکات نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔